الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عليا مني وأنا منه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھے آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مصطفیٰ گنبد ہے مسجد کے منارے چار ہیں. مصطفیٰ گنبد ہے مسجد کے منارے چار ہیں. ارے چار مینارے محمد مصطفیٰ کے یار ہیں. گالیاں دے کر سمجھتا ہے کہ تو بچ جائے گا. گالیاں دے کر سمجھتا ہے کہ تو بچ جائے گا، اور سر اڑانے کو تمہارا حیدر کرار ہے. مصطفیٰ گنبد ہے مسجد کے منارے چار ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کی فضیلت و اہمیت اور سفر المظفر جو یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے اس سے متعلق اور صحابہ کرام سے متعلق اور خاص طور سے خلفائے راشدین سے متعلق گفتگو کرتا چلا رہا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ اول ہیں ان کے بارے میں بیان کیا کہ ان کی کتنی بڑی قربانی ہے مذہب اسلام کے لیے، کتنی بڑی قربانی انہوں نے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اور انہوں نے کتنے دن اس دنیا کے اندر رہ کر خلافت کا کام انجام دیا. حضرت عمر فاروق کے بارے میں بیان کیا کہ عمر فاروق وہ جلیل القدر خلیفہ ہے جن کے بارے میں یوں آیا کہ جس راستے سے حضرت عمر فاروق گزرتے تھے تو اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا تھا. لہذا اتنی بڑی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت کی تھی. لہذا انہوں نے بھی اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. کہیں کیا ہے عدالت قائم کی، کہیں دفتر بنائے، کہیں کیا ہے بزرگوں اور دوستوں خانقاہیں بنائیں،
لہذا انہوں نے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت رہی اور ایک انگریز ظالم و جابر یوں کہتا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر حضرت عمر فاروق کچھ دن اور زندہ رہ جاتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان ہی مٹ جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو دنیا کا نظام چلانا ہے. آدمی کتنی ہی زندگی گزار لے, کتنی لمبی عمر لے کر کے آ جائے کہ کوئی 1000 سال, 1200 سال, 900 سال, 800 سال, 700 سال, کسی صحابی کسی نبی کی کیا ہے بڑی بڑی عمریں ہوئی ہیں, لیکن خدا کی قسم اس دنیا سے انہیں جانا ضرور پڑا. اور اللہ کے نبی جس کی وجہ سے کائنات سجائی گئی ان کی تو عمر صرف 63 سال کی ہی ہوئی. تو لہذا بزرگوں اور دوستوں ان کے بارے میں بیان کیا کہ عمر فاروق کچھ سال اور زندہ رہ جاتے تو کفر کا نام و نشان مٹ جاتا, لیکن اللہ کا بلاوا آ گیا اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. ان کے بعد خلیفہ بنائے گئے تیسرے نمبر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو ظالم و جابروں نے قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر ڈالا. ان کے بھی کارنامے آپ حضرات کے سامنے آئے. حضرت عثمان غنی وہ جلیل القدر خلیفہ ہے کہ جن کے نکاح میں اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں عنایت کی اور جن کا لقب ذوالنورین پڑا, یعنی 2 نور والا. اور حضرت عثمان غنی بڑے سخی تھے, سخاوت والے تھے, جبھی تو نام غنی پڑ گیا تھا, لقب غنی پڑ گیا تھا. آپ نے بھی کارنامے انجام دیے. اب چوتھے نمبر کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں. لہذا یہ 9 سال کی عمر کے اندر انہوں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا تھا. کتنی عمر میں؟ 9 سال کی عمر تھی. بڑوں میں تو سب سے پہلے ابو بکر نے ایمان کو قبول کیا اور چھوٹوں میں حضرت علی نے ایمان کو قبول کیا. 9 سال کی عمر تھی اور اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے. کیوں؟ کیونکہ حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں اللہ کے نبی نے عنایت فرمائی تھی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے جلیل القدر کیا ہے خلیفہ گزرے, بڑے بہادر, بڑے طاقتور, شیر خدا انہیں کہا جاتا ہے. حیدر کرار ان کا لقب ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اتنی قوت اور طاقت اللہ نے عنایت فرمائی تھی. اس واقعے سے آپ لوگ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں کہ کتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کو عنایت فرمائی تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, غزوہ خندق کا واقعہ. ایک واقعہ گزرا غزوہ خندق, یعنی خندق والی لڑائی. اس کے اندر چاروں طرف جو ہے خندقیں کھود دی گئی تاکہ کفار, تاکہ کیا ہے ظالم و جابر اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے پاس نہ پہنچ سکے. یہ تدبیریں سامنے آئیں. لیکن ادھر کفار و مشرکین, ادھر خدا کے دشمن, نبی کے دشمن اور قرآن کریم کے دشمن, مسلمانوں کے دشمن, ان کے خون کے پیاسے تمتمائے پھر رہے ہیں, تنتنائے پھر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ منٹوں سیکنڈوں میں کیا ہے مسلمانوں کا کیا ہے نام و نشان مٹا دیا جائے. اب انہی میں سے ایک شخص ہے جس کا نام تاریخ میں عبد بدھ ہے. وہ للکار رہا ہے, ارے ہے کوئی مسلمانوں میں اتنا بڑا طاقتور, ہے کوئی اتنا بڑا قوی, اتنا مضبوط آدمی جو میرا مقابلہ کر سکے. اب حضرت علی نے سنا کہ یہ شخص جو ہے چیلنج کر رہا ہے, ارے یہ تو للکار رہا ہے, ایمان والوں کو للکار لگا گئے, مسلمانوں کو للکار لگا گئے. لہذا اس کے بارے میں یوں آیا ہے کہ اس شخص کے اندر 1000 شہسواروں کی طاقت موجود تھی. کس کے اندر؟ اس عبد بدھ کے اندر, جس کا تاریخ میں نام عبد بدھ رکھا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت جاگ اٹھی
اور حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں، ادھر تو خندقیں کھدی ہوئی ہے، اس نے عبد ود نے گھوڑے پر سوار ہو کر اتنی تیزی کے ساتھ ٹاپ ماری کہ خندق کو پار کر کے مسلمانوں میں جا کر گھس گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے ہے اور عبد ود ادھر سے ہے، لیکن قربان جاؤ خدا کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ کتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کو عنایت فرمائی تھی۔ حیدر کرار کا لقب آپ کو عنایت فرمایا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، عبد ود ادھر سے ہے، حضرت علی ادھر سے ہے، دونوں کی دونوں میں لڑائی ہونے کے لیے تیار، کشتم کشتی ہونے کے لیے تیار۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت علی ادھر سے بڑے، عبد ود ادھر سے بڑے، دونوں کے دونوں میں تکرار ہوا، تکرار ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے پہلے ہی نمبر میں عبد ود کو زمین پر پٹخ کے مار دیا۔ پہلے نمبر میں حضرت علی نے عبد ود کو چت کر دیا، چاہے پٹک کے مار دیا زمین پر۔ کہنے لگا، گھبرا کر کے کہنے لگا کہ یار میں تو ابھی پوری طرح طریقے سے تیار بھی نہیں ہوا تھا، لہذا پھر دوبارہ کشتی لڑی جائے۔ حضرت علی نے کہا، او عبد ود تو کیا جانتا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیوست و منجمد ہو جائے، جس کے دل و دماغ کے اندر چاہے اللہ کی محبت پیوست ہو جائے، نبی کا عاشق سچا بن جائے، قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو جائے، جو کلمہ توحید پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جائے، لہذا اس سے لڑنے کی بھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایک بندو اور نو، آپ سمجھتے ہوں گے آج بھی وہی مسئلہ ہے۔ اگر مسلمان اپنی پہ آ جائے تو کیا نہیں کر سکتا، لیکن مسلمان امن و سلامتی کا سبق دیتا ہے، امن و امان کا پیغام دیتا ہے۔ کتنا اس دنیا کے اندر، اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، لیکن مسلمان صبر سے کام لے رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ او ایمان والو، اگر مجھ سے مدد مانگنی ہو، مجھ سے مدد طلب کرنی ہو، تو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اللہ تو یوں کہہ رہا ہے، ایمان والو مدد تمہاری تبھی ہوگی جب تم پکے سچے مسلمان بن جاؤ گے، ایمان والے بن جاؤ گے، نماز پڑھنے والے بن جاؤ گے، صبر کرنے والے بن جاؤ گے، تب بھی میں تمہاری مدد کروں گا، ورنہ یاد رکھو دنیا کے اندر تم ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے۔ ارے 313 صحابہ کرام کی جماعت، 313 کفار و مشرکین کی جماعت، ہزاروں کی تعداد میں، مسلمان نہتے کمزور ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو تیر نہیں، تیر ہے تو تلوار نہیں، گھوڑا ہے تو کیا ہے کوئی پیدل، اور کوئی بھوک کی شدت میں میدان بدر کے اندر شریک ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور میرے مسلمان بھائی، اور ادھر اللہ کے نبی خیمے میں جاتے ہیں، اور خیمے میں جانے کے بعد اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں، اے رب ذوالجلال، یہ مٹھی بھر ایمان والے تیری راہ میں لڑنے کے لیے آ گئے، تیرے نام پر لڑنے کے لیے آ گئے، تیرا نام بلند کرنے کے لیے آ گئے، یہ نہتے ہیں کمزور ہے، بھوک پیاس کی شدت ہے، اے رب ذوالجلال۔ ادھر کفار و مشرکین کی تعداد ہزاروں کی تعداد ہے، اے اللہ
मैं तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता देकर कहता हूँ, अगर आज तूने इनकी मदद ना की तो याद रखना दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। इधर अल्लाह के नबी हाथ फैलाकर दुआ मांग रहे हैं, इधर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की दुआ को कबूल फरमाया। जंगों की सफे लगी हुई है, इधर अल्लाह के नबी के ईमान वाले मौजूद, इधर कुफ्फार और मुशरिकीन मौजूद। मुअर्रिख कहता है, तारीख दा कहता है कि जब लड़ाई होती है तो ईमान वाले उन कुफ्फार और मुशरिकीन में घुसते हुए तो नजर आए, फिर पता नहीं चला वो कहां चले गए। मिनटों सेकंडों के अंदर बुजुर्गों और दोस्तों मैदान के अंदर लड़ाई का फैसला हो जाता है। अल्लाह ताला मुसलमानों को क्या है, फतह नसीब फरमाते हैं। 17 रमजान है, मुसलमान रोजे की हालत में है और कुफ्फार और मुशरिकीन से क्या है, टकरा गए। आज भी अगर मुसलमान ईमान पर पूरा आ जाए, पुख्तगी के साथ ईमान पर आ जाए, मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जाए, तो खुदा की कसम दुनिया के अंदर कोई ऐसा माए का लाल नहीं जो मुसलमानों को क्या है, नेस्त नाबूद कर दे, मुसलमानों को हरा दे, मुसलमानों को क्या है बुजुर्गों और दोस्तों तकबाला कर दे। कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि अपने आप को ईमान में पूरा पूरा दाखिल कर दे। अरे हमारी तारीख तो वो है कि हमने समंदरों के ऊपर घोड़ों को दौड़ा दिया है। हमारी तारीख तो ये है कि हमने शेर का कान ऐड कर जहां चाहा चला दिया है। लेकिन अल्लाह और उसके नबी ने फरमाया, इस्मा युस्मा लक, ऐ लोगों तुम अल्लाह के मानने वाले बन जाओ, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह की परस्तिश करने वाले बन जाओ, देखो दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाए। आज देखो जहां तहां देखो मुसलमान परेशान हाल। आज मुसलमानों के साथ बड़े बड़े मसले आ रहे हैं, बड़े बड़े हालात आ रहे हैं। यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के अंदर, कॉन्वेंटों के अंदर हालात बड़े खराब नजर आ रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों हम समझ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे इंशाअल्लाह अगले जुमे को बयान किया जाएगा उसी के मुतालिक के हालात हादरा पर आज हमारा मामला कहां से कहां पहुंच गया है। तो मैं बयान कर रहा था हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि हजरत अली ने उस अब्दे बुद को, उस क्या है काफिर मलऊन को पहले ही नंबर में पटकी मारी और क्या है उसे हरा दिया। वो 1000 शहसवारों की ताकत रखता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तू किससे भिड़ रहा है, तुझे मालूम नहीं तू किससे मुकाबला कर रहा है। अरे ये अली है, अली ये अली, ये मुर्तदा है, ये हैदर कर्रार है, ये शेर खुदा है। अरे ये तुझे धूल चटा देगा। आगे चलिए, खैबर का मौका है, खैबर के अंदर अल्लाह के नबी ने किले फतह कर लिए, तमाम के तमाम किले फतह कर लिए, लेकिन एक किला रह गया जिसका नाम कामूस था, वो फतह नहीं हो रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह नसीब फरमाएगा। और तमाम लोग देखने लगे कि कल को किसका नंबर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों अली को बुलाओ, अली कहाँ है, अली को लाया जाए। लोगों ने कहा, सहाबा ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी अली की आंख दुख रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लाओ, बुला करके लाओ। हजरत अली आए, अल्लाह के नबी ने पूछा, ए अली क्या बात है। फरमाया, अल्लाह के नबी आंख दुख रही है। अल्लाह के नबी ने अपना लुआब निकाला, थूक निकाला, खुदा की कसम अली ये मुर्तदा की आंख में लगा दिया। अली ये मुर्तदा कहते हैं, जब तक जिंदा रहा मेरी आंख ना दुख पाई। ये मौजिजा था मेरे नबी के थूक में।
یہ کرشمہ تھا حضرت علی کی آنکھ میں تھوک لگ گئی، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی نے جا کر خیبر کا دروازہ، قاموس کا دروازہ جو کئی ٹنوں کا تھا، اکیلے اس شخص نے جا کر اپنے ایک ہی ہاتھ سے اس کیواڑ کو اکاڑ کر کے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ذریعے خیبر کو فتح فرمایا۔ تو حضرت علی تو وہ ہے، جبھی تو حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان علی منی وانا من، کہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ حضرت علی جو ہے یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہے، اور فرمایا آپ کے داماد بھی ہے۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا کہ مصطفیٰ گنبد ہے مسجد کے منارے چار ہیں، ارے چار منارے محمد مصطفیٰ کے یار ہے، اور گالیاں دے کر سمجھتا ہے کہ تو بچ جائے گا، اور سر اڑانے کے لیے حیدر کرار ہے۔ اس لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو صرف یہ ہے اپنے صحابہ کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، ان کی خصوصیات کو بیان کرنا ہے، اور ان کی فضیلت و اہمیت بیان کرنی ہے۔ کوئی انہیں گالی دیتا ہے تو دے، وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ برا بھلا کہتے ہیں تو کہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم اپنی ہی آخرت خراب کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کر رہے ہو، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ چند باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بیان کی گئی۔ دعا کرے کہ باری تعالی جو کہا گیا اور سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔